آپ سب لوگوں کا ادھر ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پورا ملک اور ہمارے ورکر سپورٹر ایک جلسے کے انتظار میں ان کے لیے چارج بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی فل تیاری کے لیے آج خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایک سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا تھا۔ اس جلسے کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی تھی، 4 ریٹ پٹیشنیں فائل ہو چکی تھیں۔ 4 مہینے کے بعد ایک NOC اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی۔ وہ NOC ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کورٹ میں سبمٹ کر کے ہمارے حوالے کیا تھا۔ وہ NOC کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے، چاہے وہ کمشنر ہیں چاہے وہ چیف کمشنر ہیں، ان کے آرڈر سے وہ NOC کینسل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہمیشہ سے قانون کا سہارا لیا ہے۔ جب ہم ریلی ہولڈ کرتے ہیں، پہلے اناؤنس کرتے ہیں، پرامن رہتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک NOC کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں۔ ہمارے NOC کو کینسل کر کے کل ہی اس سائٹ کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا جو اللیگل اور غیر آئینی تھا۔ ہم نے پھر بھی قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی۔ عدالت کے سامنے ہم وہ نکات ان کے گوش گزار کرانے چلے گئے، اور یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہی ہماری کیس کی ہیئرنگ ہو اور جو NOC ہمارا کینسل ہو چکا تھا وہ کینسلیشن کا آرڈر سسپینڈ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹرڈے کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے، پیونی جج صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے، اور بابر ستار صاحب ہز آنر بھی اویلیبل نہیں تھے۔ آج اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہیئرنگ منڈے کو ہوگی۔ ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی NOC لے کے جلسہ کریں گے۔ ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے پرامید تھے۔ ہم نے اس کے بعد اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی۔ اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلیمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا، اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، قانون کی سربلندی کے لیے تھا، آئین کی بالادستی کے لیے تھا، خان صاحب کی آزادی کے لیے اور رہائی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت 70% پاکستان کو۔ خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آج اس پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں NOC ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹپون کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا۔ میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں، اس سینٹرل آفس میں کیے ہیں، اس کو ہمیشہ سے ماڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رضوان احمد صاحب نے، اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کل اس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر کروایا گیا، اور اس کے بھائی نعمان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی فیملی درخواست دے رہی ہے، لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہم اس کی جو اغوا ہے
اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا ہے، عامر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے، جو گئے ہوئے تھے اسلام آباد کی، ان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میڈیا کے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے، آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے، ضروری تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سروں کے تاجوں کو، ان کو میسج پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام 6 بجے ترنول پھاٹک کے قریب، ترنول کے مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوآرڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے، وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں۔ وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے، ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور ڈی سی اسلام آباد نے، جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ سب سے پہلی بات، آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس ڈیپٹی کمشنر سے، کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا، آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی، آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا، کوئی آپ نے لسی پی تھی، کوئی آپ نے چرس پی تھی، کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپٹی کمشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے۔ میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں، اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں، اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، بھائی نام لو، اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے، جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے، سینسر ہوگی بات۔ میں ڈیفائن کرتا ہوں، 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، نام لیتا ہوں: انٹر سروسز انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، ایم آئی، ملٹری انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، انٹیلیجنس بیورو، 5 ہیں۔ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگو ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے اسکولوں کا بجٹ کتنا ہے۔ ویگو ڈالے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ نہیں مانتے یہ نظام ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے، لافل طریقے سے کریں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے یہ ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، اور آپ کی سینٹ، اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی، اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بیٹھی ہے، یہ ایم این ایز ہمارے جو بیٹھے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، آپ کی ایف سی ہو گئی، آپ کی افواج پاکستان ہو گئی، جس میں پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، رینجرز وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ لے لیں، وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں، وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے، اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں، نہ کہ جس طرح کہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف،
اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دیا ہے، پٹے پہ دے دیا، لیز پہ دے دیا. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے. بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. بجلی 2 سالوں سے میں کہہ رہا تھا، تحریک انصاف کے وقت میں 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی. آپ کا اشیاء خرد و نوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں 450 ارب روپے کی پھکی لگائی ہے. کچک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں. پکا کا ڈاکو، اس کو 2 جھنڈے لا کے اس کو آپ کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں. ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو. اسی لیے ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں، اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی، ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے. وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے، عدالت نے اجازت دی تھی، جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے. ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے. اور ہم لوگ یہ جلسہ عنقریب انشاءاللہ، صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے. اور ہمیں ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن، وہ بھی آئے گا ٹائم. وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جس وقت وہ اناؤنس کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں. وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے. میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو. جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی اون عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے. اے جے کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، نیازی صاحب موجود ہیں، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھی موجود ہیں. سب کے سب موبلائز لوگ آ رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کے یہاں پہ افریدی صاحب موجود ہیں، رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. ہم لوگوں کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبلائز پولیٹیکل فورس